انسان کو نجات اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع کرے، اور مومن وہ ہے، مسلمان تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن نجات اور ثواب صرف مومن کا ہے، اور مومن وہ ہے کہ ایمان لائے اور تصدیق کرے اور قبول کرے بکل ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہیں، اور گناہوں سے بچے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کسی بھی ہدایت کو نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے، اور اگر وہ جانتے ہوئے بھی نہیں مانتا تو پھر کافر ہے۔ اور ایمان کی شرط عمل بھی ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ کرے تو توبہ کرے، فوراً توبہ کرے، اور اگر کوئی شخص گناہ بجا لاتا ہے توبہ نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن کی بہت فضیلت ہے شریعت میں، مومن کی بہت فضیلت ہے۔ مومن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ تسلیم ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے سامنے، تسلیم ہے، یعنی سر اس کا خم ہے، وہ اپنے سے کچھ نہیں بناتا، دین میں اضافہ نہیں کرتا۔ اگر معیار یہ رکھیں تو شیعوں کے کافی بڑی تعداد ایمان کے دائرے سے خارج ہے، کیونکہ وہ دین میں اضافہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ دین جیسے ان کے خالے کا گھر ہے، جیسا جہاں مرضی جس طرح کا تصرف کریں، جس طرح کی مرضی آگے پیچھے کریں، جس بات کو مانیں اور جس بات کو نہ مانیں، ان کی مرضی۔ قرآن کی آیت کو رد کریں تو پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کریں تو پرواہ نہیں، ائمہ اطہار علیہم السلام کی شریعت کو رد کریں تو ان کو پرواہ نہیں۔ تو یہ کیسے شیعہ ہیں میرے عزیز؟ عقیدہ یہ اہل بیت علیہم السلام سے نہیں لیتے، عمل ان کا اہل بیت علیہم السلام کے روایات کے موافق نہیں ہے، وہ چاہے یہ تقلیدی ہوں، چاہے اوزاع علم نجف کے علماء ہوں، یا قوم کے علماء ہوں، یا چاہے ذاکرین ہوں اور ذاکرین کے مقلدین طلباء، ان سب میں میرے محترم ناظرین ان کی خاصیت ہی یہی ہے کہ کچھ اہل بیت علیہم السلام سے لیتے ہیں اور کچھ اپنے آپ سے ملاتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی ایک ہلاکت کا راستہ چاہتے ہو، جہنم کا راستہ چاہتے ہو تو یہ راستے پہ ثابت قدم رہو۔ نجات کا راستہ اگر چاہتے ہو، نجات کا راستہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف کن سے لے لو؟ ائمہ اطہار علیہم السلام سے لے لو۔ تو میرے محترم ناظرین، عقیدہ بھی انسان کا کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے مرضی سے عقیدہ نہیں بنا سکتے کہ جو بات آپ کو پسند آئی وہی صحیح ہے۔ عقیدہ اہل بیت علیہم السلام سے لینا ہے، اور عمل بھی، حلال و حرام بھی اہل بیت علیہم السلام سے لینا۔ دین یہ ہے، نجات یہ ہے۔ اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، کیا زیدانی کی نکاح غیر سید سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ حرمت کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے، حلیت کی دلائل بے حساب ہیں، اور اس کے باوجود تلے ہوئے ہیں۔ بدبخت قوم تلے ہوئے ہیں بدبختی پر اور کفر پر۔ جو حلال کو حرام بناتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو بھائی اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہلکی سی بات ہے، چل ہم کہتے ہیں حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ شریعت میں اضافہ کریں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر وہی ہے۔ اب ابوبکر عمر کو ان کے متعین کا وہی کہ انہوں نے فلان چیز کو شریعت میں چین کیا، فلان کو چین کیا، فلان کو چین کیا، لذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ آپ کو چھٹی نہیں ہے کہ آپ بھائی جو مرضی جس کو حلال بنائیں، جس کو حرام بنائیں۔ اور میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے جناب الرحمۃ المہدات فی اثبات عظمت السادات، تاج المناظرین علامہ تاج الدین حیدری صاحب، پی دار التبلیغ الامامیہ۔ جہالت کا ایک مجموعہ اور تفسیر بالرائے اور کفریات کا ایک بہت بڑا مجموعہ۔ سب سے پہلے وہ شروع کرتے ہیں قرآنی آیات در عظمت السادات، قرآن سے سادات کی عظمت کو ثابت کرنا۔ اس میں سے کچھ آیات کے متعلق ہم نے بات کی، انا اعطیناک الکوثر کے متعلق، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی۔ حالانکہ میرے بھائیو، کوثر، لفظ کوثر کے لفظی معنی کثرت اولاد نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کا اجتہاد ہے۔ لفظ کوثر سے مراد کثرت اولاد، یہ جماعت عمریہ کی تفسیر بالرائے ہے۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر علم ہے، اسم ہے، علم کیا بولتے ہیں؟ ٹائٹل ہے، اسم ہے۔ جیسے میں آپ کا نام حسین ہے، جب آپ کا نام احمد ہے، کوثر اسم ہے، کس کا اسم ہے؟ جنت میں ایک نہر کا اسم۔ آپ اپنے سے اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب ہے تفسیر البرہان۔ دیکھیں آپ اہل بیت علیہم السلام کے احادیث کو رد کریں، حدیث ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک احادیث ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ نہر، اور بہت ہی خوبصورت اور شاندار نہر، اور اس کا اس طرح کا دریا دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا جو صرف عمق ہے 70,000 ذراع، 70,000۔ دنیا کے عمیق ترین سمندر کو آپ جائیں، اس میں 15,000 فٹ۔ اچھا، یہ تو اس کا کوئی ملتا ہی نہیں دنیا سے۔ کتاب ملاحظہ فرمائی تفسیر البرہان، تفسیر البرہان علامہ سید حاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء 8 سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما انزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اعطیناک الکوثر قال له علی بن ابی طالب علیہ السلام ما هو الکوثر یا رسول اللہ۔ جب سورہ کوثر نازل ہوا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت سید
انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کوثر کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال نہر اکرمنی اللہ بہ، یہ نہر ہے جس کے اللہ نے مجھ پہ کرامت کی ہے۔ قال علی ان هذا النہر شریف فنعته لنا یا رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نہر کی بڑی شرافت ہے، آپ اس کی تعریف کریں ہمارے لیے۔ فرمایا نعم یا علی الکوثر نہر یجری تحت عرش اللہ تعالی، فرمایا کہ جی ہاں یا امیر المؤمنین سلام اللہ، کوثر ایک دریا ہے، اللہ کے عرش سے نکلتا ہے، وہاں سے بہتا ہے۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، اس کی پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ والین من الزبد، اور مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ حصاہ الزبرجد والیاقوت والمرجان، اس کے جو کنکر ہیں یہ زبرجد ہیں اور یاقوت اور مرجان، یہ اس کے کنکر ہیں۔ وہ حشیش زعفران، اور اس کے ارد گرد جو سبزے ہیں، جو گراس ہے، جو گھاس ہے، وہ گھاس زعفران ہے۔ ترابہ المسک الازفر، اس کی مٹی مشک ازفر ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی مشک۔ وقاعدہ تحت العرش تعالی، اس کے جو اصل ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے۔ ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یدہ علی جنب امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے پہلو پہ مارا ہے، اس طرح مارا۔ فرمایا ہے ان هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي، فرمایا یا علی یہ دریا میرا ہے اور آپ کا ہے اور آپ کے محبین کا، میرے بعد جو آپ سے محبت کرے گا ان کا۔ یہ روایت بہت زیادہ، روایت ایک بھی نہیں ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ اولاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جماعت عمریہ کہ آپ پکڑ لیں، پھر اس کے باوجود جب میں نے یہ دکھایا ہے آپ لوگوں کو، اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں بے وقوف لوگ کہتے کہ نہیں، کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے مراد اولاد۔ یا سبحان اللہ، تم حدیث کے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی باتوں کو رد کرتے ہو۔ میں نے البتہ یہ کچھ کامنٹس میں نے دیکھا تھا، کچھ گروپس میں یہ لوگ کہہ رہے تھے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین ہے تسلیم کا نام، اور یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں، اور اس کا نزول بھی جو ہے نا، ہمارے ہاں جو روایت ہے وہ وہی ہے کہ نزول جو ہے اس کا کب ہوا ہے؟ جس کا مدینے میں ہوا۔ ان شانئک هو الابتر کا نزول مدینے میں ہوا ہے، ان شانئک هو الابتر کا نزول مدینے میں ہوا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے بعد ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے، الجزء الثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 736 ہے، الحدیث الثانی والعشرون، 22واں حدیث ہے، وہاں پر ایک لمبی حدیث ہے، 2 صفحوں کی حدیث ہے، اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، فقال عمرو بن العاص کھڑے ہو کے بولا اس نے ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صار ابترا لا عقب له، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر، ان کا کام کٹا ہوا ہے، کوئی چیز کا کٹا ہوا نا آدھے سے، اس کو بولتے ہیں ابتر۔ ان شانئک هو الابتر سے بھی مراد ہمارے احادیث میں کیا ہے؟ شانئک هو الابتر، آپ کا شان ابتر، اس کا دین نہیں ہے، اس کا نسب نہیں ہے، تو کہتے ہیں اولاد نہیں ہے نا، یہ بھی جماعت عمریہ کی تفسیر ہے۔ روایات میں ان شانئک هو الابتر یعنی دین نہیں اور نسب نہیں، علی کل حال یہاں بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ابتر من الایمان ومن کل خیر۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ یہ ان کا کام ختم ہے، یہ کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ لا عقب له، اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ وانی لاشنا الناس فيه لاشنا الناس له واقوله فيهم سوء، عمرو بن العاص نے کہا کہ میں تو سب سے زیادہ ان کی شان میں حج کہتا ہوں، ان کی برائی کرتا ہوں، ان سے زیادہ بغض رکھتا ہوں، اور اس میں بری باتیں میں ان کے متعلق کہوں گا، اشعار کہوں گا۔ فانزل اللہ فیہ ان شانئک والابتر یعنی ابتر من الایمان ومن کل خیر، آپ کا شان ہے، آپ کا دشمن، آپ کا مبغض دین ایمان سے کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کثرت اولاد سے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں۔ اگر آپ عمری بننا چاہتے ہیں نا، عمریوں کے پاس بھی ایک قول ہے، فخر رازی کے پاس شاید 10-15 احتمالات ہیں کوثر سے کیا مراد ہے، ان میں سے ایک احتمال یہی ہے کثرت اولاد، کثرت امت، کثرت علماء امت، بہت ساری باتیں وہ کہتا ہے، وہ سب احتمالات ہیں، وہ کوئی لفظی معنی نہیں ہے۔ کوثر کے لفظی معنی اولاد کی کثرت نہیں ہے تاکہ ہم کہیں گے کہ بھئی چلیں اس میں اس کا ظہور ہے، نہیں، کوثر علم ہے، اس کا علم سمجھتے ہو نا، معارف، اسم معرفہ یا نکرہ، معارف کے کئی اقسام ہیں، 6 اقسام ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ علم ہے، یہ علم ہے۔ اچھا، تو یہ بات واضح ہے میرے عزیز، اب اس کے سامنے آ کے تم فلسفہ بناؤ، اجتہاد کرو۔